ویلکم بیک. پروگرام ان فوکس آپ دیکھ رہے ہیں. بات ہو رہی ہے عمران خان سے متعلق. تو رانا صاحب، اس ساری چیز میں دیکھیں، آپ بھی ایک سیاسی ورکر ہیں. اگر جس بھی جماعت سے کسی بھی سیاسی ورکر کا لگاؤ ہو، اس کا ساتھی ہو، ان کے ٹکٹ کے اوپر الیکٹ ہو کر آیا ہو پارلیمنٹ کے اندر، تو وہ احتجاج کرتا ہے. اور ایسا یہ کیا کر دیا ہے ان لوگوں نے کہ جن کو پارلیمنٹ میں بند کر دیا گیا ہے. اخندزادہ حسین صاحب کہتے ہیں کہ لیڈر آف دی اپوزیشن، سینٹ اینڈ نیشنل اسمبلی دونوں ہی محصور کر دیے ہیں اس حکومت نے، اور اندر اور باہر کھانے کی کسی قسم کی کوئی کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے. ہم گزشتہ رات سے بھوکے ہیں، یہ ابھی آپ سے قبل انہوں نے ہمیں بتایا. اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ سینٹ کے جو لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں راجہ ناصر عباس صاحب، علامہ صاحب کی طبیعت رات سے خراب بھی ہے کیونکہ وہ ایک شوگر کے مریض ہیں. تو یہ کس کے کہنے پر ہو رہا ہے؟ کیا پارلیمنٹ کے دروازے بھی آپ لوگوں مطلب اس پر بھی آپ لوگوں کا کسی قسم کی کوئی جورسڈکشن نہیں ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ بھی آؤٹ آف پروپورشن ان چیزوں کو بتایا جا رہا ہے. دیکھیں، بات یہ ہے کہ یا تو حکومت نے بورڈ سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق بورڈ تشکیل نہ دیا، بورڈ بھی تشکیل دے دیا گیا، یا حکومت کی وہ جو ان کے اپنے لائر تھے ان کی رپورٹ یہ نہیں، وہ کہتی ہو ٹھیک ہے، وہ بات آپ نے کر دی، لیکن میں کہہ رہی ہوں پارلیمنٹ کے دروازے بند ہیں. فوڈ اینڈ ڈرنکس کی ناٹ بی الاؤڈ بائی دیز پارلیمنٹیرینز. مطلب وجہ کیا ہے دروازے بند کرنے کی؟ وجہ کیا ہے کہ ان کو کھانا پینا نہیں دیا جائے گا؟ یہ کس قسم کی آپ کی حکومت ہے؟ یہ تو میرے خیال سے جو اسمبلی کی انتظامیہ ہے وہ چاہ رہی ہوگی کہ وہاں سے احتجاج موو آؤٹ ہو جائے. وہ کوئی جگہ نہیں ہے جہاں آپ جو ہے وہ رستے بند کر دیں اور آپ موومنٹ بند کر دیں. پارلیمنٹ میں آ کے آپ احتجاج کر سکتے ہیں، پارلیمنٹ کے اسمبلی کے فلور پہ آپ اپنا موقف دے سکتے. لیکن جو یہ کاروائی جو کی گئی ہوگی، مجھے آئی ڈونٹ نو، یہ تو آپ پارلیمنٹ کے کسی جو انتظامیہ ہے اس سے پوچھیں تو وہ آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی اس کو اس لیے کیا گیا ہوگا کہ وہ احتجاج کو یا تو فلور کے اوپر لے جائیں یا پھر باہر لے جائیں. لیکن وہاں پارلیمنٹ کو بلاک کرنے کی تو کوئی جواز نہیں بنتا. وہ تو کہتے ہیں دروازے ہی بند ہیں نا، کہ پارلیمنٹ کے باہر بھی نہیں جانے دیا جا رہا کہ وہ باہر پارلیمنٹ کے احتجاج کر لیں. بلکہ انہوں نے بہرحال پارلیمنٹ کا تقدس جو ہے وہ اس کو مجروح نہیں کرنا چاہیے. اور وہاں آئی ڈونٹ نو، لیکن وہ انتظامیہ جو ہے پارلیمنٹ کی یا جو اسپیکر کا جو چیمبر ہے اس سے آپ کو ضرور انفارمیشن مل سکتی ہے کہ کیا واٹ از ہیپننگ. میرے پاس کوئی اپڈیٹ نہیں ہے. کسٹوڈین آف دا ہاؤس تو ملک میں نہیں ہیں، سینٹ کے چیئرمین ملک میں نہیں ہیں، قائم مقام جو ہیں مجھے نہیں معلوم کہ وہ انہوں نے بھی ابھی تک کوئی لب کشائی نہیں کی، اور سارے پارلیمنٹیرینز بھی خاموش ہیں. اخندزادہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ خود دیگر جماعتوں کے پارلیمنٹیرین پارلیمنٹ لاجز میں بند ہو گئے ہیں. لیکن ظاہر ہے پتہ نہیں یہ کنجی کس کے پاس ہے رانا صاحب، یہ آپ کو بھی پتہ ہی ہوگا. نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کے اندر اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اور پارلیمنٹیرینز کو جو ہے ایک ڈیو رسپیکٹ کے ساتھ ٹریٹ کرنا چاہیے. بہرحال آئی ایم ناٹ انفارمڈ کہ میں اس پہ کامنٹ کروں کہ وائی از اٹ ہیپننگ. اور جو پارلیمنٹ کے جو کسٹوڈین ہے، جو اسپیکر کا جو ہے یا ڈپٹی اسپیکر ہے، وہ آپ کو ضرور اس کے اوپر انفارمیشن دے سکیں گے. لیکن آئی ایم ناٹ اے ممبر آف دا پارلیمنٹ، تو میں آئی ڈونٹ ہیو کرنٹ انفارمیشن کہ وائی اینڈ واٹ از ہیپننگ. بہت بہت شکریہ رانا احسان افضل صاحب فار بینگ ود اس. رانا صاحب کہتے ہیں کہ 16 تاریخ جو سپریم کورٹ نے ڈیڈ لائن دی تھی عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق، ان کے علاج معالجے سے متعلق، اس پہ حکومت کمپلائی کرے گی. یعنی کہ اب جتنا وقت باقی رہ گیا ہے اس میں کیا عمران خان صاحب کی ہاسپٹل منتقلی ممکن بنائی جا رہی ہے؟ یہ سب باتیں میرے خیال سے کل تک اور زیادہ واضح ہو جائیں گی. یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد واپس حاضر ہوتے ہیں. ذرا کراچی کا رخ کرتے ہیں جہاں کل جماعت اسلامی کے کارکنان اور پولیس کے درمیان جو کچھ ہوا احتجاج کی صورت میں، آج اس کے عوض انہوں نے دھرنے کی کال دے رکھی تھی، اور کراچی کے 10 مقامات پر جماعت اسلامی نے دھرنا بھی دیا.